السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ کل میں آپ کو اعراب کے بارے میں پڑھاؤں گا، لیکن کچھ لوگوں کا ریکویسٹ ہے کہ پہلے آپ علم صرف کے بارے میں پڑھا دیں۔ تو چلیے آپ لوگ کی فرمائش کے مطابق آج کا کلاس علم صرف کے بارے ہوگا۔ کس کے بارے؟ علم صرف۔ تو دیکھیں کہ سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھ لیں، اس کا ڈیفینیشن کہ علم صرف کہتے کسے ہیں۔ تو علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں اور کلموں کی ساخت یعنی بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے۔ کس سے؟ لفظوں اور کلموں کی ساخت یعنی اس کی بناوٹ۔ ٹھیک ہے، تو آئیے آج پورے کلاس میں آپ کو لفظ اور کلمہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں لفظ کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا تھا حرف کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی لینگویج کی سب سے چھوٹی اکائی، کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہتے ہیں۔ لیکن جب کچھ حرف مل کر لفظ تیار ہوتے ہیں تو اسے پھر بولی کہا جاتا ہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ جیسے پانی وانی بولتے ہیں نا، پانی وانی، کاغذ واغذ، درخت ورخ۔ معنی کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، پہلا موضوع اور دوسرا محمل۔ جیسے کہ آپ دیکھیں پانی وانی، یہ دو لفظ ہے، اس میں پانی ہے، یہ موضوع ہے۔ کیا ہے؟ موضوع، یعنی اس سے ہم کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہے وانی جسے آپ محمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محمل، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کاغذ، یہ موضوع ہے۔ کیا ہے؟ موضوع، جس کا ایک معنی ہوتا ہے، یعنی یہ ایک نام ہے جسے ہم کاغذ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کاغذ۔ لیکن واغذ یہ کوئی معنی نہیں ہے، اسی لیے یہ محمل ہوگا۔ اب آگے دیکھیں کہ بناوٹ کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ پہلے آپ نے پڑھا معنی کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں، معنی کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں، اسی طرح بناوٹ کے اعتبار سے بھی لفظ کے دو قسمیں۔ کس کے اعتبار سے؟ بناوٹ کے اعتبار سے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ ایک تھا موضوع، دوسرا محمل۔ تو محمل کے جب کوئی معنی ہی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اب بحث ہوگا موضوع سے۔ کس سے؟ موضوع سے، یعنی با معنی لفظ سے، جس لفظ کا کچھ نہ کچھ معنی ہو اس سے بحث کریں گے۔ تو اس کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں؟ با معنی لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلا مفرد اور دوسرا مرکب۔ پہلا مفرد اور دوسرا مرکب۔ تو آپ دیکھیں کہ جو تنہا معنی دینے والا لفظ ہے، کیا ہے؟ جو تنہا معنی دینے والا لفظ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفرد۔ جیسے رحمت، دولت۔ ٹھیک ہے، یہ بامعنی لفظ ہے، رحمت اور دولت، تو یہ مفرد ہے، یہ ایک لفظ ہے۔ لیکن یہی دو لفظوں سے مل کر جب بنے، کسے؟ دو لفظوں سے مل کر، جیسے رحمت اللہ یعنی اللہ کی رحمت، دولت مند یعنی دولت والا، عقل مند یعنی عقل والا۔ اسی طرح بامعنی لفظ بہت سارے ہوتے ہیں، جو کچھ مفرد ہوتے ہیں اور کچھ مرکب ہوتے ہیں۔ تو جو مفرد بامعنی لفظ ہے اسے کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اور مرکب کو کلام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کلام۔ تو اب آگے دیکھیں مرکب کو، کس کو؟ مرکب کو، یعنی جس میں دو لفظ مل کر معنی دے اسے کلام کہتے ہیں، اور جو اکیلا معنی دے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ ہاں، تو آگے دیکھیں کہ معنی کے اعتبار سے لفظ کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ پہلا لفظ حقیقی۔ کیا ہے؟ لفظ حقیقی۔ دوسرا ہے لفظ مجازی، اور تیسرا ہے لفظ اصطلاحی۔ کیا ہے؟ لفظ اصطلاحی۔ اب اس میں جو فرق ہے وہ سمجھیں۔ تو دیکھیں لفظ حقیقی اپنے اصل معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ لفظ حقیقی کیا ہے؟
جو اپنے اصل معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے شیر. کیا ہے؟ شیر. گدھا یہ ایک جانور کا نام ہے کہ جب ہم شیر بولتے ہیں تو ایک جنگلی جانور سمجھا جاتا ہے، اسی طرح گدھا بولتے ہیں تو ایک جانور سمجھا جاتا ہے. دوسری قسم تھی وہ ہے لفظ مجازی. کیا ہے دوسری قسم؟ لفظ مجازی. تو یہ اپنے وصفی معنی میں استعمال ہوتا ہے. کس معنی میں؟ وصفی یعنی صفت کے معنی میں. جیسے کہ بہادر کے لیے اس کی خوبصورتی یا بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم شیر کہتے ہیں. جیسے کسی نوجوان کو دیکھو یہ شیر کے جیسا ہے. کوئی بہادر نوجوان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ ہمارا شیر آ رہا ہے، بولتے ہیں نا. اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو یہ شیر جیسا ہے نوجوان ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی اگر بیوقوف لڑکا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں دیکھو یہ گدھا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ گدھا ہے. حالانکہ وہ گدھا جانور نہیں ہوتا ہے، لیکن اسے وصفی معنی میں استعمال کرتے ہیں. تیسری جو صورت ہے وہ لفظ اصطلاحی. کیا ہے؟ لفظ اصطلاحی کہ اصل معنی سے ہٹ کر اسے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے صلاۃ. کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ کے معنی ہوتا ہے دعا. کیا ہوتا ہے؟ دعا. لیکن قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، ان تمام صورتوں کو ملا کر کے بھی ہم صلاۃ کے نام سے جانتے ہیں. کس نام سے؟ صلاۃ کے نام سے جانتے ہیں. اب آگے دیکھیں، جو شروع میں کہا گیا تھا لفظ اور کلمہ، تو لفظ موضوع کو، کس کو؟ جو یہاں پہ اس سے بحث ہو رہی تھی، کس سے؟ موضوع سے. تو لفظ موضوع کو کلمہ بھی کہتے ہیں. لفظ موضوع کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اس کی تین قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں. پہلا اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف. تو اب آگے دیکھیں کہ اسم کسے کہتے ہیں. اسم کسی کے نام کو کہتے ہیں جس سے کسی جاندار کا یا کسی انسان کا یا کسی جگہ کا نام سمجھا جائے، اسے ہم اسم کہتے ہیں. جیسے کہ بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا آپ کا اسم گرامی کیا ہے، پوچھتے ہیں نا آپ کا اسم گرامی کیا ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے. تو اسی طرح جس سے کسی کا نام سمجھا جائے، جیسے زید، یا جگہ کا نام اعظم گڑھ، یا کسی اور چیز کا نام، جیسے قلم، کاپی، کتاب. تو اسی طرح سے اسم سے کسی کا نام مراد ہوتا ہے، جیسے زید، اعظم گڑھ. اسی طرح آپ کسی چیز کا نام لے لیں، جیسے ندی کا نام گنگا، سرسوتی، پہاڑ کا نام، یا کسی چیز کا جب نام لیا جائے تو اسے ہم اسم کہتے ہیں. دوسری صورت ہوتی ہے فعل. دوسری صورت فعل ہوتی ہے، یعنی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، جس سے کسی زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اسے ہم فعل کہتے ہیں. جیسے آیا تھا، جائے گا، کھایا ہے. یعنی جب کسی کام کا ہونا یا کرنا کسی زمانے میں سمجھا جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. اسی طرح اب فعل والا وہ فعل مت سمجھیے، فعل اور پاس والا. فعل کے معنی یہاں پہ کام ہوتا ہے، فے عین لام، فعل. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں حرف. کیا ہے؟ حرف جو اپنا معنی نہ دے سکے. کیا ہو؟ جو اپنا معنی نہ دے سکے اسے حرف کہتے ہیں. جیسے دیکھیں کو، سے، تک، پر، یہ حرف ہے. کیا ہے؟ حرف. آپ صرف دن بھر کو بولتے رہیں یا پوری کاپی پہ لکھتے رہیں، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طرح آپ سے یا میں یا پھر تک یا پر، یعنی صرف آپ حرف سے معنی نہیں سمجھا سکتے ہیں. یہ حرف اسے کہتے ہیں جس سے کوئی معنی نہ معلوم ہو، اسے حرف کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے علم صرف کے بارے میں کچھ سمجھ لیا ہوگا، اور جسے نہیں سمجھ میں آیا ہے وہ اسے نوٹ کر لے. اس کے بعد جب یاد کرنے کے بعد انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور سمجھ میں آئے گا. تو آج کی کلاس کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر دوسرے ٹاپک پہ، دوسرے موضوع پہ آپ کا کلاس لیا جائے گا. تو آپ لوگ مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے اور اس کلاس کو اضبط طریقے سے یاد کریں گے. نہیں سمجھ میں آئے گا دوبارہ پوچھیں گے، پھر نہیں سمجھ آئے گا آپ پھر پوچھیں گے، انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آ ہی جائے گا.